अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पे। इस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब होकर दोबारा इक़्तिदार के मसनद पर आ बैठेंगे। ये अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर अमेरिकी रियासती मशीनरी के मालिक और अमेरिका के पूरी दुनिया में मौजूद गुलाम पिट्ठू और कठपुतलियों ने कभी अपने बदतरीन ख्वाब में भी नहीं देखा था। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से जहां अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट सर पकड़ के बैठ गई है कि हमारा सारा जोर, ताकत, रियासत का जितना भी हम जो नशा था हमें ताकत का, वो सब हमने इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन अवामी ताकत के आगे बिलाखिर हमें झुकना पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान में वो लोग जो पिछले 2.5 साल से इमरान खान की नफरत में और जो बाइडन की इनके सर पर हाथ होने की वजह से भरपूर अमरीकी शय के साथ पाकिस्तान में यूं जुल्म कर रहे थे कि जैसे इस कायनात को बनाने वाला नाउजुबिल्ला कोई खुदा ना हो, जैसे किसी का कोई खौफ ना हो इनको, इस कायनात को बनाने वाले का, इस दुनिया के बाद जिसके आगे हमने हाजिर होना है उसके आगे हाजिर होने का जैसे कोई खौफ ना हो इनको। इस तरह से इन्होंने आंखें बंद करके जुल्म किया और आज अब ये घबरा गए हैं। अब ये कहते हैं, अब नया नैरेटिव बन रहा है कि इमरान खान कहते थे कि मैं तो अमेरिकी गुलामी से निजात चाहता हूँ, अब वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहे हैं अपनी रिहाई के लिए। इमरान खान ने अडयाला जेल से इसका भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि मैं किसी की जानिब नहीं देख रहा रिहाई के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का कोई काम नहीं है कि वो मेरी रिहाई में कोई किरदार अदा करें, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि वो न्यूट्रल रहें इस मामले में। न्यूट्रल रहने से क्या मुराद है? यहाँ इमरान खान ने दो बड़ी जुबानी बातें कर दी। एक तो ये कि मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, स्ट्रेट अवे डोनाल्ड ट्रंप तक ये पैगाम जाना चाहिए कि आप मेरी रिहाई के लिए कोई इंटरफेरेंस आपकी तरफ से नहीं आनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ने बड़ा ठोक बजा के अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम दे दिया है कि मुझे कैद करना या मुझे रिहा करना ये अमेरिका का फैसला नहीं होना चाहिए। मुझे इक़्तिदार में रखना है या मुझे इक़्तिदार से निकालना है, ये मेरे पाकिस्तानी वोटर्स डिसाइड करेंगे, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं फैसला करेगी। सो ना इमरान खान को जेल में रखने पर अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की कोई इंटरफेरेंस होनी चाहिए और ना ही उनको जेल से निकालने में कोई इंटरफेरेंस होनी चाहिए। ये पैगाम था इमरान खान का। डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब आते साथ ही 10 बड़े दबंग ऐलान कर दिए हैं। 10 ऐसे फैसले किए हैं जो कि अमेरिकी अवाम में बहुत मकबूल भी हो रहे हैं और गालिबन यही वो शिकवे शिकायतें थीं जो अमेरिकी अवाम को बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से थीं, जिनका सद्देबाब करने का प्रॉमिस भी किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब आते साथ उन्होंने उन्हीं बातों का ऐलान भी कर दिया है। इसमें जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं अमेरिका के, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के वो शैतान जिन्होंने अफ़गानिस्तान से लेकर कौन कौन सा मुल्क ऐसा है, इराक है, शाम है, इवन पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज हुई, ये सब इन्हीं की कारस्तानियाँ थीं। और डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से इन बातों के सख्त खिलाफ रहे हैं। वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि हमें अपनी आवाम का सोचना चाहिए, हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए। यही वजह है कि आज अमेरिका में डेमोक्रेट्स को हराकर अमेरिकी अवाम जश्न मना रही है। तो पहले मैं आपको ज़रा वो 10 ऐलानात बता देती हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं, और उसके बाद फिर साथ साथ हम बात करेंगे। नाजरीन, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि मरियम नवाज़ फॉर्म 47 के सहारे मुबैना तौर पे जिस तरह से इक़्तिदार में आ बैठी हैं, खुद तो अपने गले का जो पता नहीं वो छोटी सी सर्जरी है, छोटा सा प्रोसीजर है, या खुदा जाने किस चीज़ की सर्जरी है, प्रोसीजर है, बज़ाहिर तो गले का ही इलाज करवाने का बताया गया है कि वो गई हैं जनेवा, स्विट्ज़रलैंड, और पाकिस्तान एयरफोर्स के सरकारी तैयारे पर वो सवार होकर गई हैं, जबकि पाकिस्तानी अवाम लाहौर में स्मॉग की जहरीली तबाहकारियों की वजह से तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रही है। इस पे भी नाजरीन आगे चल के बात करेंगे। और जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से एक कंस्पिरेसी चल रही थी, उस पर भी बात करेंगे। जुल्फ़ी का बड़ा एक इस पे स्टेटमेंट आ गई है, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट इस पे बात की है। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ पे भी बात करेंगे जी। वो हमारे वज़ीर दिफा हैं जो बड़े फ़ख्र से कुछ अर्सा पहले तक कहते थे कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, अमेरिका चाहे तो जब चाहे वो वेंटिलेटर का प्लग उतार दे, जब चाहे हमें वेंटिलेटर से उतार फेंके। सो हम यानी एब्सोल्युटली नॉट कहने का
جو عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، تو اس کے جواب میں اس طرح کی یہ لوگ باتیں کر رہے تھے. اور اب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک خود مختار ملک ہیں، ہم کسی کے کہنے پہ نہیں کسی کو رہا کر دیں گے کہ وہ باہر جا کے پاکستان کے خلاف اور سازشیں شروع کر دیں. ان کا خیال ہے کہ جو ان کی قیادت کرتی رہی ہے شاید ہر کوئی وہی کام کرتا ہے. اچھا جی، ڈونلڈ ٹرمپ پہ آتے ہیں. سب سے پہلا تو انہوں نے جو اعلان کیا ہے وہ یہ کہ میں یہ ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز جو کچھ تباہ کاریاں کرتے رہے ہیں امریکہ میں، امریکہ سے باہر، ان کا سدباب کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ فوری طور پر میرا جو 2020 کا ایگزیکٹو آرڈر تھا میں اس کو دوبارہ سے جاری کروں گا، جس سے پریزیڈنٹ کو یعنی مجھے یہ اختیار مل جائے گا کہ جتنے بھی سرکش افسران ہیں ان کو برطرف کیا جا سکے. سرکش افسران کون ہیں؟ جنہوں نے آئین کی پامالی کی ہے. ظاہر ہے یو ایس کانسٹیٹیوشن بھی آپ کو اس چیز کی اجازت تو نہیں دیتا کہ آپ دوسرے ممالک کو جا کے انویڈ کریں، وہاں پہ تباہ کاریاں کریں، وہاں پہ قتل و غارت گری کریں، اور اس کے بعد 20 سال کی گھٹیا حرکتوں کے بعد، قتل و غارت گری کرنے کے بعد، شرم کے مارے آپ سر جھکائے بندروں کی طرح آپ لوگ واپس آئے ہیں 2020 میں، جب پاکستان سے مدد مانگتا تھا امریکہ کہ ہمیں ایک کامیاب ایگزٹ اسٹریٹجی دیں، اس میں ایگزٹ پیسج دیں جس سے ہم نکل سکیں. اس کے بعد جی دوسرا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے قومی سلامتی اور انٹیلیجنس کے نظام میں موجود جتنے بھی کرپٹ عناصر ہیں ان کو فارغ کیا جائے گا، ان کی چھٹی کرا دی جائے گی. نمبر 3 انہوں نے کہا جی کہ ہماری کورٹس میں مکمل اصلاحات لائی جائیں گی عدالتی نظام میں، جس سے جتنے بھی یہ کرپٹ لوگ، جو کہ اتنا اب کرپٹ سسٹم ہو چکا ہے کہ جج صاحبان کو بظاہر اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ ان سے وارنٹ درخواستوں میں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. نمبر 4 ان جھوٹے طاقت کے غلط استعمال کرنے والے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے گا جو ہمارے ملک کو تقسیم کر رہے ہیں، امریکہ میں ڈویژن پیدا کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی 5ویں نمبر پہ اعلان کیا ہے کہ حکومتی خفیہ معلومات کو لیک کرنے والوں پر بڑی پابندیاں لگائیں گے، جو کہ جعلی خبریں نشر کرنے کے ساتھ ساتھ جھوٹی کہانیاں گھڑتے ہیں ان فیک نیوز کو ساتھ ملا کر، اور پھر ہمارے حکومتی نظام اور جمہوریت کو تباہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری وہ باتیں ہیں جو تقریباً کم و بیش عمران خان کا بھی یہی نظریہ ہے. اب ہمارے یہاں پہ ظالم حکمرانوں کا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ترا نکل جانا، ان کا ترا اس لیے نکلا ہوا ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھلے عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ سے مدد مانگے یا نہ مانگے، ڈونلڈ ٹرمپ کی اور عمران خان کی ان تمام لائنز پہ یہ بالکل سیم پیج پہ ہیں. عمران خان بھی یہی کہتا ہے کہ جو ادارہ ہے وہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرے، لوگوں کی خفیہ انفارمیشن کو اس طرح لیک کرنا، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا حکومتوں کو زیب نہیں دیتا. اور اسی طرح یہ جتنی بھی باتیں مذکورہ بالا ہیں اس میں آپ کو ہر جگہ عمران خان کی سٹیٹمنٹس کی بھی جھلک نظر آئے گی. اس کے بعد 6 نمبر پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا جی کہ ہر انسپیکٹر جنرل کے دفتر کو آزاد بنایا جائے گا اور ان محکموں سے علیحدہ بنائیں گے جن کی وہ نگرانی کرتے ہیں تاکہ وہ ڈیپ سٹیٹ کے ہی محافظ نہ بن جائیں. مطلب یہ کہ عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو لایا جاتا ہے، ڈیپ سٹیٹ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں بلایا جاتا. اس کے بعد کانگریس سے درخواست کریں گے کہ ایک آزاد آڈٹ سسٹم قائم کیا جائے جو کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی مستقل نگرانی کرے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے شہریوں کی جاسوسی نہ ہو اور ہمارے لوگوں کے خلاف غلط معلوماتی مہم نہ چلائی جا رہی ہو، اور نہ ہی کسی کی انتخابی مہم کی جاسوسی کی جا رہی ہو، جیسا کہ میری مہم کے ساتھ ہوا. میری مہم کی باقاعدہ خفیہ اداروں نے جاسوسی کی. ظاہر ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کو ختم کرنا چاہتی تھی اور ٹرمپ کی جو بھی ان کی الیکٹرل کیمپین تھی اس کو سیبوٹیج بھی کرنا چاہتی تھی، جس کی پوری کوشش بھی کی گئی. اس کے بعد جی ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں 8واں نمبر جو ان کا 8واں فیصلہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے شروع کردہ جو ہمارے منصوبے تھے ان کو ہم جاری رکھیں گے تاکہ واشنگٹن کی دلدل سے باہر وفاقی بیوروکریسی کے حصوں کو بھی منتقل کیا جا سکے. یہی بات عمران خان بھی کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں تاکہ یہ نہیں کہ کسی کو اگر بہاول پور سے یا بہاول نگر سے کام ہے تو ملتان خاص طور پہ آ رہا ہے، یا کسی کو اگر پنجاب انٹیریئر پنجاب کہ کسی شہر یا قصبے سے کسی کا تعلق ہے تو وہ لاہور میں خاص طور پہ اپنے کاموں کے لیے آ رہا ہے. 9واں فیصلہ ہے جی کہ وفاقی بیوروکریسی کو ان کمپنیوں میں ملازمت لینے پر پابندی لگانے کے لیے کام کریں گے جن سے ان کا واسطہ رہتا ہے اور جن کی وہ نگرانی کرتے ہیں تاکہ ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ نہ اس میں آئے. اور 10ویں نمبر پہ جی کانگریس کے اراکین پر مدت کی حد عائد کرنے کے لیے آئینی ترامیم کو آگے بڑھائیں گے.
اب یہ وہ تقریباً کم و بیش دلچسپ باتیں ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، جو کہ عمران خان سے بھی ان کو ڈر ہے کہ اب چونکہ عمران خان کو سسٹم کی بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ پہلی دفعہ جب صدر بنے تھے تو ان کو اس نظام کی ویسی سمجھ نہیں تھی، اب جب وہ سسٹم میں رہ چکے ہیں اور اب مار کھا کے واپس آ رہے ہیں، ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ وہ سروائیو کر گئے عمران خان کی طرح، ان کو بھی اریسٹ کیا گیا، عمران خان کو بھی اریسٹ کیا گیا، عمران خان کے خلاف بیش بہا جھوٹے الزامات عائد کیے گئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جتنے بھی الزامات عائد کیے گئے ہیں ان میں سے بیشتر کو ان کے سپورٹرز اور ان کے ووٹرز جھوٹ سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کو خاطر میں لائے بغیر ٹرمپ کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 میں جب وہ جو اپنی پالیسیز تھیں، جو ان کا پریزیڈنشل آرڈر تھا، جس طریقے سے وہ ان چیزوں کو ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں جو بھی ملٹری آفیسرز غیر قانونی کام کرتے رہے ہیں اور امریکی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے افغانستان میں مس ایڈونچرز کرتے رہے ہیں، ان کا استعفیٰ میرے آنے سے پہلے ہی میری ٹیبل پر آ جائے، کیونکہ اگر میں آ گیا تو میں نے آتے ساتھ پہلے دن ہی ان کو ان کی نوکریوں سے اڑا دینا ہے۔ اب اس بات سے ظاہر ہے کہ جو لوگ یہاں پہ بہت انسپریشن لے رہے تھے بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے، وہ اب پریشان ہے کہ عمران خان بھی کہیں اس سب کو ریپلیکیٹ نہ کر دیں، تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے تو ان کی بہت حالت اب ٹائٹ لگ رہی ہے، کیونکہ اب مظہر عباس صاحب اچھے خاصے ماشاءاللہ سینسیبل صحافی اور تجزیہ نگار ہیں، بڑی بڑی صحیح خبریں وہ دیتے ہیں، لیکن اس دفعہ آپ دیکھیں کہ ان کے پینک کا عالم یہ ہے کہ بیچارے مظہر عباس صاحب جیسے کریڈیبل صحافی کو بھی انہوں نے بلی چڑھا دیا اپنے جھوٹی خبر کسی طرح میڈیا میں پروپیگیٹ کرنے کے لیے۔ جو مظہر صاحب نے کہا کہ انگلینڈ میں قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کے پیچھے جو لوگ جا رہے تھے اور جنہوں نے ہاتھ بھی مارا قاضی صاحب کی گاڑی کو، اور قاضی صاحب کو بیسیکلی جنہوں نے ہراس کیا ہے اللیجڈلی، ان پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا، امریکہ ان کو واپس پاکستان بھیج رہا ہے، جس پہ آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں انہوں نے بات کی تو آسمہ صاحبہ نے کہا اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، امریکی پولیس لندن پولیس اور یو کے کی انتظامیہ سے بہت سے لوگ پچھلے 24-36 گھنٹوں میں یہ خبر چیک کر چکے ہیں، اور تمام تر سورسز نے کنفرم کیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ برطانیہ کی پولیس سے کسی نے بھی حکومتی سطح پہ رابطہ نہیں کیا پاکستان کی طرف سے کہ کسی بھی پاکستانی برٹش کو جو ہے وہ ادھر برٹش پاکستانی کو ادھر ڈیپورٹ کیا جائے، نہ ہی آپ کر سکتے ہیں، نہ پاکستان کے آئین میں کوئی ایسی شک موجود ہے اور نہ ہی برطانوی آئین یا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طرح سے اپنی من مرضی کی خواہشات کے مطابق، جیسے پنجاب کو آپ نے تماشا بنا لیا کہ جب دل کرتا ہے کسی کے گھر میں دھاوا بول دیا، جب دل کیا اپنے سیاسی مخالفین کو کرش کرنے کے لیے ان کی خواتین پہ حملہ کر دیا۔ وہ بیچارے اعجاز چودھری صاحب منڈی بہاؤدین سے، جن کے بڑے بھائی حاجی امتیاز پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، ان کی 100 سالہ والدہ کو آپ دیکھیں جب آپ اٹیک کر رہے ہیں تو آپ کس قدر گٹر میں گر گئے ہیں، اور کیا آپ کی سیاسی ساکھ رہ گئی ہے، اور کس منہ سے آپ اگلے الیکشن میں ووٹ مانگنے کے لیے عوام کے پاس جائیں گے بھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، لہٰذا جو کچھ پنجاب میں عوام کو ہراس کرنے کے لیے 4 لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ کروڑوں لوگوں کو ڈرا سکیں، اسی طرح یہ خبر جو ہے وہ عوام کو ڈرانے کے لیے پھیلائی گئی تاکہ لوگ اپنا فیوچر اور اپنا کریئر بچانے کے لیے قاضی صاحب کو جہاں بھی دیکھیں ان کو یا عزت سے سلام کریں، سلوٹ ماریں، یا کم از کم ان کو چپ کر کے نیوے نیوے ہو کے جانے دیں اور ان کے پیچھے کوئی نہ جائے۔ یہ بیسیکلی مقصد تھا یہ فیک نیوز پھیلانے کا۔ ڈان نیوز نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اس غلط خبر کو جھوٹ قرار دے دیا ہے، اور یہ جو ہے آپ کو میں بتا دوں کہ قاضی صاحب کہیں پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں تو اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کچھ بھی ان سے کوئی اچھی بری جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس خوف میں مبتلا مت ہوں کہ قاضی صاحب کو کچھ بھی کہنے سے آپ جو ہیں as long as آپ قانون کے دائرے میں رہ کر بات کر رہے ہیں تو آپ کو جیل میں بھیج دیا ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اب آخر میں ناظرین آتے ہیں مریم نواز کی طرف۔ مریم نواز اپنے گلے کا علاج کروانے کے لیے اپیرنٹلی جی گلے کی انفیکشن ہے، تشریف لے گئی ہیں سوئٹزرلینڈ۔ اول تو یہ جب بھی سارے اکٹھے ہو کے جاتے ہیں، نواز شریف، مریم، یہ سب یہ کوئی نہ کوئی جیسا لنڈن پلان بنا تھا اسی طرح یہ کوئی نہ کوئی پلانز بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس ملک پر اپنے اقتدار اور اپنے تسلط کو کس طرح سے برقرار رکھنا ہے۔ اس کا عوامی انٹرسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے کوئی سرجری، آپ کو پتہ ہے ٹچ اپس وغیرہ کے لیے جاتی رہتی ہیں مریم نواز صاحبہ، ہمیں بھی ذرائع بتاتے ہیں،
جو پروسیجرز جو ٹریٹمنٹس وغیرہ ظاہر مریم نواز خود کو ذرا تھوڑا بہتر دکھانے کے لیے کرواتی رہتی ہیں اپیرنٹلی مبینہ طور پہ جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی کچھ کرانا ہو، لیکن یہ صرف علاج کے لیے گئی ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ صرف علاج کے لیے بھی گئی ہوتی تو بھی اگر پاکستان میں پنجاب میں جس صوبے میں آپ فارم 47 کے سر پہ آ گئی ہیں اقتدار میں، وہاں پہ اگر کسی کو ہو جائے گلے کی انفیکشن تو کیا وہ بھی اس کو بھی آپ پاکستان ایئر فورس کا اسپیشل طیارہ کروا کے دیں گی کہ وہ وہاں پہ جا کے اپنا علاج کرائے، یا یہاں پہ اس کا ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اور اگر عام عوام کا ٹریٹمنٹ یہاں پہ ہو سکتا ہے تو آپ کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پھر ناظرین آخر میں یہ اب جس طرح سے ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اب بھائی آپ ٹویٹس تو ڈیلیٹ کر دیں گے جو آپ نے ٹرمپ کے خلاف کی ہیں نون لیگ والوں نے، اور بڑے فخر سے کی تھیں اور اس یقین کے ساتھ کی تھیں کہ ٹرمپ تو اب ڈن اینڈ ڈسٹڈ اور بس وہ تو گیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ٹرمپ دوبارہ امریکی صدر بن جائے گا، اور اب حالت ان کی منت ترلوں پہ آ گئی ہے، اور حالات یہ ہیں کہ ان کی جو ٹرمپ کے خلاف جتنی بھی ویڈیوز، جتنے بھی بیانات، جتنی بھی ٹویٹس ہیں، پاکستانی عوام بھی بہت سیانی ہے ماشاءاللہ، اوورسیز پاکستانیز نے، پاکستانی امریکنز نے کیا کیا ہے کہ اس کی ایک پراپر ایک ڈوزیئر تیار کیا جا رہا ہے جو کہ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ٹرمپ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ جب یہ دیکھے کہ مجھے ریڈیکیول کرتا ہے کوئی، میرا تمسخر اڑایا گیا ہے، اور میں جن چیلنجز سے گزر رہا تھا میری تکلیف کو تکلیف سمجھنے کی بجائے الٹا میرا مذاق اڑایا گیا ہے، تو obviously وہ کوئی ان کے لیے پہلے بھی اتنا کوئی ان کے حق میں نہیں ہے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لی ہے ٹرمپ کی ساری پالیسی، آج بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو آج کے پروگرام میں بتائی ہے۔ سو آلریڈی وہ نظریاتی طور پہ ہی عمران خان کے نظریے کے قریب ہے، اور عمران خان کو اپنا دوست بھی کہتا ہے، اور وہ بہتر بھی سمجھتا ہے عمران خان کو ان سب کی نسبت۔ اور اب جب کہ ان کی بدتمیزیاں ٹرمپ کے سامنے جائیں گی تو ظاہری بات ہے کہ پھر ان کو اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ تو ان کو اب بڑا ڈر پڑ گیا ہے کہ ہم جن ابا جی کے سر پہ اور جن کے زور پہ ہم لگے ہوئے تھے ساری بدماشی کرنے اپنی عوام کے خلاف، وہ تو ان کو تو جوتے مار کے امریکہ کی عوام نے نکال باہر کیا ہے۔ اب ڈر یہ، اور یہ خالہ جی کیملا ہیرس بھی جو ہیں وہ بھی انہی کی ہی رشتہ دار سیاسی رشتہ دار، ان کی بھی چھٹی ہو گئی۔ اب ڈر ان کو یہ ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو یہ نہ ہو جس طرح مشاہد حسین سید صاحب نے کہا، اور ظاہر ہے ان کا فارن افیئرز میں اور ملک کے جو خارجی معاملات ہیں پوری دنیا کے ساتھ، اس پہ میں تو سمجھتی ہوں کسی بھی فارن منسٹر سے کہیں زیادہ ان کا تجربہ ہے ماشاءاللہ۔ جس طرح سے وہ آپ کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیتے ہیں، آپ کو ان میں سے کوئی پاکستان کا موجودہ سابقہ، ان سے سابقہ کوئی آپ کو فارن منسٹر ایسا نہیں ملتا جس کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ چیزوں کو کا پتہ ہو۔ اور انہی کی بتائی ہوئی کچھ 2-3 بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس بھی میں آپ کو بتاؤں گی جو مشاہد حسین سید صاحب نے شیئر کیے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مشاہد صاحب نے بہت صحیح ان کی اسیسمنٹ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 عرب کنٹریز کے ساتھ بہت اچھی ہے، ان کے سربراہان کے ساتھ، ایک UAE اور دوسرا سعودیہ۔ اب ان میں سے کسی ایک ملک سے بھی فون آ سکتا ہے، اور وہ فون ضروری نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آئے۔ اگر وہ اتنا بھی آ گیا نا کہ بندے دے پتر بن جاؤ، تو پھر آپ دیکھیں گے ان کی باڈی لینگویج میں فرق، ان کی حرکتوں میں فرق، ان کی فرونیت، ان کا غرور، ان کا راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، عمران خان ختم شد، یہ ساری بغیرتیاں آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈبے میں بند ہو کے ڈسٹ بن میں چلی جائیں گی، ٹریش کین کا حصہ بن جائیں گی۔ ایک فون تو آنے دیں آپ صرف اس چیز کا کہ لائن پہ آ جاؤ، بندے کے پتر بن جاؤ۔ اب آپ کے ظلم کو جس نے شہ دی ہوئی تھی نا امریکہ میں، اور امریکہ کا بیڑا غرق جو کر رہا تھا، اس کو ہم نے جوتے مار کے نکال دیا ہے۔ سو عمران خان کی رہائی آٹومیٹکلی ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کے لیے کوئی کسی کے فون کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کی رہائی اسی وقت ہو جائے گی جب پاکستان میں اس وقت جو معطل شدہ آئین ہے، جیسے ہی آئین بحال ہوگا اس ملک میں، ویسے ہی کورٹس جو ہیں میرٹ کے مطابق فیصلہ کریں گی انشاءاللہ، اور عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ 4 کیسز میں عمران خان 9 مئی کے جو عمران خان کے خلاف کیسز بنا رکھے تھے جھوٹے من گھڑت، ان میں سے بھی 4 کیسز جو تھے اس میں عمران خان کی ضمانت ہو گئی ہے، اور اس میں کچھ بھی عمران خان کے خلاف ثابت نہیں ہو سکا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا جی، اور ابھی تو ظاہر ہے کہ اب تو فائنل راؤنڈ ہے، اگلے ہفتے ویسے ہی پتہ چل جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن ان سب کی جو ہے وہ جان نکل گئی ہے۔ اور یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے کہ IMF جو ان کا
शायद अल्लाह से इतना नहीं डरते जितना ये IMF से डरते हैं। IMF से जो 7 अरब की डील करके लुड़ियाँ डाल रहे थे और एक दूसरे को मुबारकें दे रहे थे, ये भी वैसे खैर पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे ऐसे बेशरम हुक्मरान हैं जो कर्जा सूद पे लेकर सूद की अदायगियों के लिए, हराम चीज़ की अदायगियों के लिए अवाम की ज़िंदगियाँ अजाब करते हैं, उनका गला घोंटते हैं, उनका फाइनेंशियल जो बजट है उसको तबाह कर देते हैं और उसके बावजूद जूते खाते रहते हैं। अब IMF की टीम भी 6 महीने बाद उसने आना था, लेकिन अभी 1.5 महीना ही गुजरा है और अब 2 हफ्ते बाद IMF की टीम भी सुना है कि आ रही है। यानी 4 महीने पहले ही IMF की टीम आ रही है और बताया ये जा रहा है कि अपने टारगेट्स मीट करने में नाकाम रहे हैं। अब बेशर्मी इनकी ये है कि बजाय इसके कि ये कहें कि हम ग्रोथ नहीं सही से कर सके, हम ठीक तरीके से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सके, ये आवाम को सुनाते हैं कि हम टैक्स नहीं सही से कलेक्ट कर सके ना, तो आपसे टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर IMF खुश हो जाएगा। यही कह कह के आवाम को पीस के रख दिया इन्होंने। तो आज बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का मैं सुन रही थी, उन्होंने बड़े अच्छे कुछ पॉइंट्स दिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ वो भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने चाहिए। उन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया कि ये जो कहा जाता है ना कि फ़ोन आ भी जाए कुछ तो हम नहीं करेंगे, इमरान खान को रिहा हम किसी के कहने पे नहीं कर सकते, अमेरिका की क्या जुर्रत है। तो उन्होंने बताया कि शुरू से पाकिस्तान का जो सिस्टम रहा है, अगर हुकूमतें गिराता रहा है अमेरिका, तो लोगों को जेल से निकलवाता भी रहा है। ये अलग बात है कि इमरान खान पाकिस्तान की हिस्ट्री का वाहिद साबिक वज़ीर आज़म है जिसने कहा कि मुझे किसी की इंटरफेरेंस और मदद नहीं चाहिए, मैं खुद ही, मेरी अवाम होगी इंशाल्लाह, आइन और कानून की हुक्मरानी होगी और अदालतें होंगी, ये वो तरीका है जिससे मैंने निकलना है, मुझे अमेरिका की या किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। मुशाहिद साहब कहते हैं जी, बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उन्होंने दिया कि 1984 में जिस वक्त ज़ियाउल हक और अमेरिका ज़ाहिर है सेम पेज पे थे, CIA और ISI मिलकर काम कर रहे थे, अफ़गान जिहाद चल रहा था और आपको याद है उस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका यकजान दो कल्ब थे। ज़ाहिर है जब अमेरिका को टिश्यू पेपर की तरह किसी मुल्क को इस्तेमाल करना होता है वो यही करता है। सो उस वक्त की कठपुतली ज़ियाउल हक साहब थे। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो को भी नाहक कैद किया गया था जेल में और उस वक्त अमेरिका से फ़ोन किया था पीटर गैलब्रेथ ने कि मैं आ रहा हूँ। ज़ियाउल हक को उन्होंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ और मैंने बेनज़ीर से कल मिलना है। और इससे पहले कि वो बेनज़ीर से जेल में आके मिलते अगले दिन, रातों रात बेनज़ीर भुट्टो को रिहा करके इंग्लैंड का टिकट पकड़ाया गया था कि आप जाएं और वो चली गई। यहाँ फ़र्क ये है कि ये इमरान खान है, इसको आप जिस मर्जी मुल्क का टिकट दें, वो तो आप शुरू से ही मुबैना तौर पे जो खबरें आती हैं बड़ी बड़ी ऑफर्स आई, लेकिन उन्होंने कहा मैंने पाकिस्तान से नहीं जाना। अभी भी खान साहब ने कहा है कि मेरा नाम बेशक आप हमेशा के लिए परमानेंटली ECL में डाल दें, मैंने नहीं जाना। फिर 1988 में जब IJI का इलेक्शन का मामला था, ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं हो रही थी, उस वक्त भी नवाज शरीफ जिस वक्त बड़ी बेचारे मुश्किल में थे, तो नवाज शरीफ साहब के हक में भी अमेरिका से ही गेम चलाई गई थी। और फिर ये कि दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ को किस तरह से क्लिंटन की इंटरफेरेंस के बाद आज़ादी का परवाना मिला था, क्योंकि 2001 के जनवरी में क्लिंटन साहब रुखसत हो रहे थे। तो ये सारा ये तारीख़ है, ये इस मुल्क का माजी है, ये इस मुल्क की सियासी तारीख़ है। फ़र्क बस ये है कि बेनज़ीर भुट्टो हों या नवाज शरीफ हों, ये उन डील्स को अवेल करते रहे। इमरान खान किसी डील के तहत नहीं, मेरिट पे बाहर आना चाहता है। इमरान खान इस मुल्क में आइन की बहाली का इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही मुअत्तल शुदा आइन बहाल होगा तो मैं तो मेरिट पे आ जाऊंगा, मुझे किसी डील की क्या ज़रूरत है। ये वो बात है, ये इमरान खान का वो कॉन्फिडेंस है जो इनको मारता है अंदर ही अंदर कि क्यों नहीं इमरान खान हमसे कंट्रोल होता। कल स्वाबी में जलसा है और इमरान खान ने जेल से पैगाम दे दिया है जी कि जितने भी MNAs MPAs और आइंदा भी जो MNA MPA बनने के ख्वाहिशमंद हमारे पोटेंशियल टिकट होल्डर्स हैं और जितने भी अहदेदारान, ये सब उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करें। जो नहीं इसमें शरीक होगा वो कल उम्मीद ना रखे कि उसको टिकट दी जाएगी, एंड राइटली सो। जब आप मुश्किल वक्त में साथ नहीं है तो अच्छे वक्त के मज़े लेने के लिए मत आइए। फिर अभी तक के नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।